وقت موجودہ صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیز فائر ہے، لیکن کچھ ایسٹرالوجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 مئی کو دوبارہ بھارت پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے. اس بارے میں بھی جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے جانے مانے ایسٹرالوجر، ٹیرو کارڈ ایکسپرٹ اور اسپرچول ہیلر داؤد جی. داؤد، السلام علیکم. داؤد صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر، آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. داؤد صاحب، سب سے پہلے میں پوڈ کاسٹ میں یہاں سے سٹارٹ لوں گی کہ ابھی جو وار ٹینشن رہی ہے پاک بھارت کی، اس میں ایسٹرالوجرز یہ کہہ رہے ہیں، خصوصاً بھارت کی طرف سے، بھارتی میڈیا، بھارتی حکومت بہت بڑھ کے ماری. اب ایسٹرالوجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شکست ہونے کے باوجود بھارت اب دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پر، اور تاریخ بھی دے دی 24 مئی یا 28 مئی. آپ کی ایسٹرالوجی کیا کہتی ہے؟ بہت شکریہ. 2025 کو جب ہم مفرت میں کرتے ہیں تو 9 مارس، مریخ، جنگ و جدل، حادثات، تبدیلی، عالمی تبدیلیاں، اور یہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا ایک زخمی سانپ کی طرح موجود ہے یہاں پہ. اور نہ صرف یہاں پہ میں پاکستان کی انرجی دیکھوں گا، انڈیا کی انرجی کے ساتھ ساتھ مجھے چائنا کی انرجی بھی دیکھنا پڑے گی، کیونکہ 9 جو ہے، مارس جو ہے، چائنا کو پریزنٹ کرتا ہے. اچھا، 9 ہے، اب 2025 9 ہے، تو چائنا جو ہے 9 ہتھیاروں کے لیے بھی ہے، اور میزائل کے لیے بھی ہے، اسلحہ کے لیے بھی ہے. تو ایک بڑی عالمی تبدیلی اس لحاظ سے ہوئی، جس طرح رافیل کو گرایا گیا اور پھر پوری دنیا کا رجحان اسلحے کی دوڑ میں چائنا کی طرف چلا گیا. تو پاکستان کے اس میں ایک بہت بڑا کلیدی کردار. صحیح. اور 21ویں صدی کا ذکر ہے، 22ویں صدی کا ذکر موجود نہیں ہے. قرب قیامت کی علامات میں سے یہ علامات ہیں. اچھا. اور جس طرح پاکستان نے انڈیا پہ اٹیک کیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا پلٹ کر وار نہیں کرے گا. میں یہاں پہ ایک ٹیرو کارڈ سے کارڈ بھی اٹھاؤں گا. میں نے پہلے ایسٹرالوجی سے بات کی کہ انڈیا اٹیک کر سکتا ہے، آنکھ کان کھلے رکھنے چاہیے. اور یہ جو سال ہے بہت اہم ترین سال ہے. جس طرح غزہ میں فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہوا، اور دوسری طرف امریکہ جو سعودی عرب جا رہا ہے، اور چائنا جو ایک بلاک بنانا چاہ رہا ہے. اب چائنا تھریٹ کر رہا ہے پوری دنیا کو کہ جس نے ان سے پیسہ لیا ہے، دوغلی پالیسی نہیں چلے گی، وہ سسٹم نہیں چلے گا، اب ان کو میدان پہ آنا پڑے گا. اقتصادی جنگ تو پہلے ہی موجود تھی، مگر اب جو ظاہری جنگ چل پڑی ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ابھی انڈیا کے اوپر اٹیک ہوا اور انڈیا خاموش بیٹھے گا. ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا، اور مودی بدلہ لے گا. یہ بات ہندو بنیے کے اوپر آپ کبھی بھی اعتبار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں تیاری رکھنی چاہیے، اور غزوہ ہند ہونا ہے، غزوہ ہند کی تیاری کی طرف بھی جانا چاہیے. یہاں پہ یونٹی، اتحاد کی ضرورت ہے مسلمانوں میں، اور مسلمان پسیں گے. میں یہاں پہ بات کروں گا کویت، اردن، شام، یہ تمام ریاستیں، وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد اور بلاک بنے گا. اور ادھر سے ایران، پاکستان، چائنا، رشیا، آذربائیجان، اس طرح کی یہ صورتحال مجھے نظر آتی ہے اسٹرالوجی میں. کرنٹ پاکستان کی کیا صورتحال ہے؟ میں ایک کارڈ نکالوں گا کہ کرنٹ پاکستان کی اس وقت کیا صورتحال. تو پاکستان اس وقت وننگ پوزیشن پہ ہے. صحیح. پاکستان کو آپ نے کمزور، یہ پیش گوئیاں بھی کی گئیں کہ پاکستان، اسلام، مسلمان فتح پائیں گے. بالکل فتح پائیں گے. یہ کارڈ، یہ انرجی اس بات کی ہے کہ ہمیں ویژن مل چکا ہے. اندر سے میر جعفر نہ ہو تو اس کا ڈر رہتا ہے، ورنہ ہمارے بہادر جو افواج ہیں، بہادر نوجوان ہیں، وہ اپنی جان کی قربانی کا پروانہ لکھ کے جو گئے تھے، اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے. ہمیں انرجی لا الہ الا اللہ سے ملتی ہے. ہمیں انرجی پاکستان کا ایٹ کا عدد ہے، اسپرچویلٹی کا عدد ہے، روحانیت کا عدد ہے، تخت یا تختہ. آپ نے پاکستان کو دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کھیلوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یا تو ہم بہت پیک کرتے ہیں، پیک پہ جاتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، اور یا تو پھر ہمیں منہ کی کھانا پڑتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی بات ہے، اسلام کی بات ہے. جو دو قومی نظریہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا.
اچھا، ہندوؤں میں داؤد صاحب بہت توہمات پائے جاتے ہیں. جب انہوں نے رافیل کو لانچ کرنا تھا، پھینکنا تھا ہماری طرف، تب بھی نیمبو مرچی لگائے تھے. اور ابھی بھی جو ہے وہ تاریخیں دے رہے ہیں ان کے اسٹرالوجرس 28-24 مئی کی. یہ تاریخ کتنی اوتھینٹک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مجھے جو انرجی لگ رہی ہے، میں کارڈ سے ہی بتا دیتا ہوں. کیا جو انڈیا اٹیک کے لیے انرجی دے رہا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو میں کارڈس کی انرجی سے کہ کیا ایسا ممکن ہے. ایک بار یاد رکھیے کہ انڈیا پریشر میں ڈرا ہوا ہے. ڈرا ہوا بندہ، گھبرایا ہوا بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ڈر اور خوف بیٹھ چکا ہے انڈیا پہ. جس طرح کی پاکستان نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، چاہے اس کے ساتھ چائنا ساتھ تھا. اور میں آپ کو، کس قسم کا سائن ہے؟ یہ پریشر ہے. اچھا، جب انڈیا پہ پریشر پڑ چکا ہے تو انڈیا کی اقتصادی صورتحال اور ڈاؤن ہو جائے گی. دوسرے کنٹریز نہیں انویسٹمنٹ کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بوکھلاہٹ میں انڈیا کس قسم کا سٹیپ لے گا؟ بالکل، اس بوکھلاہٹ میں انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ اس بوکھلاہٹ میں انڈیا یہاں پہ یہ دیکھیں پریشر ہے، وار کر سکتا ہے، اٹیک کر سکتا ہے، اٹامک کر سکتا ہے. آپ کہتے ہو نا کہ آپ اٹامک چلاؤ گے، مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ کہیں وہ نہ ایسی حرکت کر دیں. دیکھیں 28 مئی وہ تاریخی دن ہے جب پاکستان ایٹمی قوت بنا. تو یہ تاریخ دینے کا مقصد کیا بھارت کا نیوکلیر وار میں دھکیلنا ہے اس ساری سچویشن کو؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اور اٹامک کے بارے میں امریکہ کو، اسرائیل کو خدشات ہیں، بہت زیادہ خدشات ہیں. اچھا، میں نے انڈیا کا یہ کارڈ نکالا پریشر والا، اور دوسرا کارڈ یہ ہے تباہ و بربادی والا. میں اس وار کے اگلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے اس کارڈ کو نکالوں گا. اس سے یہ ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا ہمارے حق میں. کیا یہ جو ہوگا، کیا ہمارے حق میں اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کیا ہمارے... لیکن ایک کارڈ آپ ایسا بھی نکالیں کہ اس ساری سچویشن میں کتنی تباہی، کتنا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ؟ پاکستان کا اس صورتحال میں ایک کارڈ نکالوں تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اس صورتحال میں ہمیں... کارڈ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کا سائن ہے یہ؟ یہاں پہ سائن میں یہاں پہ یہ انرجی دے سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر، کراچی، ان کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. بلوچستان کو، 2 صوبوں کو نظر انداز نہیں کرنا. وہاں پہ یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. دشمن سے باخبر رہنا، بے خبر نہیں رہنا. مگر یہ بھی یاد رکھیں کیا پاکستان کا جو مستقبل ہے، کیا افواج پاکستان کے ہاتھوں محفوظ ہے؟ تو بالکل اس بات کی شورٹی ہے. بٹ یہاں پہ انڈیا کے پیچھے کیا اسرائیل ہے؟ میں کارڈ نکالوں تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ اسرائیل کا کیا جا رہا ہے. یہ کارڈ آپ کو 2 کنٹریز ہیں اس سارے معاملات کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے. انڈیا کو شے دینے والے 2 کنٹریز. اچھا، میں نے یہاں پہ اسرائیل کا نکالا تو یہاں پہ تو سولڈ انرجی ہے. تو کیا امریکہ بھی انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے؟ نہیں. امریکہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو اور اس کا اسلحہ بکے. اچھا، یہ امریکہ کی پالیسی کا ایک حصہ ہے. جس طرح ایران وار کی، عراق کی، تو اس وقت ہم سنتے تھے کہ باری پاکستان کی ہے. تو شاید ہم اسی طرف ہی ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. تو لیکن کیا امریکہ چائنا سے خوفزدہ نہیں ہے؟ کیا امریکہ چائنا سے خوفزدہ ہے؟ بالکل نہیں. کیونکہ اگر چائنا اس جنگ میں جاتا ہے تو امریکہ مضبوط ہوتا ہے. اچھا، دیکھیں اگر چائنا ایک طرف انڈیا، ایک طرف اسرائیل اور ایک طرف پاکستان، تو جنگیں جو ہیں وہ پیچھے بندے کو دھکیل دیتی ہیں، ملکوں کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں. تو چائنا اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اقتصادی بنا ہوا ہے. بالکل. جب چائنا انوالو ہوگا، انڈیا انوالو ہوگا، اس کا براہ راست فائدہ امریکہ کو ہوگا. تو یہ چیزیں نظر انداز نہیں ہم کر سکتے. امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے. اس لیے ٹرمپ جو ہے وہ اپنا کارڈ صحیح کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے صحیح وقت میں سعودی عرب کا وزٹ کیا، قطر کا وزٹ کیا، اور ان کو اعتماد میں لیا کہ اس جنگ میں وہ حصہ نہ بنے. آگے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ انڈیا کے حوالے سے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے اور انڈیا کرے گا کیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ہماری پالیسی انڈیا کے لحاظ سے کیا ہونی چاہیے. تو یہ میں 3 کارڈ سے نکالوں گا. ہماری اب پالیسی جو ہے یہ دور اندیشہ نہ ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، مستقبل کی پلاننگ ہونی چاہیے. اور اب ہمیں یہ جنگ خفیہ لڑنا پڑے گی. اچھا، یہ کارڈ جو ہے ہڈن پاورز کا. ہم
خفیہ جنگ لڑیں گے اور اس میں ہمارا ایک ملک ساتھ دے رہا ہے, وہ ہے چائنا. یہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں سارا انحصار اب چائنا پہ کر لینا چاہیے. اور احادیث میں ہے کہ اسرائیل نے تو وہاں پہ قابض ہونا ہے, شام پہ, اردن پہ, اس نے تو قابض ہونا ہے. اور صرف ایک ہی جگہ بچتی ہے, پاکستان اور افغانستان کا کچھ علاقہ. میں کہوں گا کہ ہمیں اس وقت سیاسی طور پہ چلے جو بھی معاملات ہوں, ہمیں اس وقت 100% اپنی افواج کا ساتھ دینا چاہیے. صحیح. اس لحاظ سے کہ جب ہم سو رہے ہوں تو صرف یہ افواج ہی بچتی ہیں جو ہماری حفاظت میں موجود ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ آپ کی انٹیلیجنس کا بہت بڑا کردار ہے کہ جہاں کہیں کوئی ناسور موجود ہیں, وہ ناسور جو کہ پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے خطرہ ہیں, ان کی نشاندہی کی جائے. اور ہمیں چائنا کے ساتھ مل کے ایک کنٹریبیوشن کر کے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دینا چاہیے کہ اگر چائنا پر حملہ ہو تو وہ پاکستان پہ حملہ سمجھا جائے, اور اگر پاکستان پہ ہو تو وہ چائنا پہ سمجھا جائے. بالکل, ہمیں اپنا ڈیفنس میکنزم جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا جیو پولیٹیکلی بھی. داؤد صاحب, یہ تو اٹیک کی بات ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی امکانات ہیں کہ پاکستان اور انڈیا مذاکرات کر لے, جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو تھا اس کو ریزالو کر لے, جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ریزالو کر لے؟ کیا ایسے کوئی امکانات ہیں؟ میں ایک ہی کارڈ سے نکالوں گا, ٹیرو کارڈ کی انرجی سے. کیا ایسے امکانات موجود ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ایک ہی ٹیبل پر بیٹھیں؟ دیکھا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے, حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے. کون سوچے گا؟ دیکھیں, ابھی تو جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے, عالمی تناظر میں سارے جو ہے وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ سسٹم چل کیا رہا ہے. تو یہ دیکھا جا سکتا ہے, یہ جو دیکھا جا سکتا ہے کیا یہ پاکستان کے حق میں ہوگا؟ بالکل چانس ہے, ہوگا پاکستان کے حق میں, بہتر ہوگا. اور ابھی شاید وہ سارے اقوام عالم جو ہیں وہ آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں کہ کیا ہوگا, کون کس کا ساتھ دے گا, اور ابھی بلاکس بنیں گے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, باتیں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار میں ہم انٹر ہو جائیں؟ کیا تھرڈ وار ہو سکتی ہے؟ بالکل ممکن ہے, وہ تو چل رہی ہے اس وقت. آپ حالت جنگ میں ہیں, آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم جو ہے وہ سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں, حالت جنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے آخری بات اس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مودی کے ستارے کیا کہتے ہیں, کیا آئندہ الیکشن میں وہ نظر آئے گا؟ کیا وہ جو آپ نے بات بولی تھی کہ مودی بدلہ لے گا, اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا مودی بدلہ لے گا؟ تو مودی خود پھنس چکا ہے. یہ مودی کی کنڈیشن نظر آ رہی ہوگی, یہی کنڈیشن ہے کہ مودی وہ نہیں ہے جہاں جو پہلے تھا. تو کیا مودی الیکشنز میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے یہاں پہ اس کا بیک موجود ہے. یہ مودی جو اسرائیل گیا ہے یہ اس کے الیکشن کی ہی ایک قسط ہے. اچھا, پیسہ لگے گا, بکے گا, الیکشن میں چانس ہو سکتا ہے کہ مودی اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر اٹیک کرے اور وہاں پہ ماحول بنائے, اور وہاں پہ اس کا امریکہ اور اسرائیل ساتھ دیں, کیونکہ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا بندہ موجود ہو جو کہ جنگ پسند کرتا ہو. بائی پیشن وہ بچر ہے, کسائی ہے, بالکل ایسے بچر آف گجرات. ٹھیک ہے, تو اس کو نسلوں کو نہیں بھولنا چاہیے, اور ہندو بنیے کی نسل آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.